الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ ناظرین، آج ہم مد کی تعریف اور تقسیم کے بارے میں جانیں گے۔ القراءت کورس جو ہے اسی میں سے ایک کتاب ہے تحفۃ المبتدی، اسی کا یہ سبق ہے۔ ایک دوست نے اس کو میرے پاس واٹس اپ کیا اور کہا کہ حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو سمجھا دیجئے۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس پر ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ اور دیگر لوگ جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ ضیاء القراءت عنقریب ہم شروع کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں مکمل تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سے جڑے رہیں، اور جس بھائی کو جو چیزیں سمجھ میں نہ آئے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ 7واں سبق، مد کی تعریف اور تقسیم کے بیان میں۔ مد کھینچنے کے معنی میں آتا ہے اور چڑھاؤ اتار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ حرف مد 3 ہیں: واو ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل کسرہ، اور الف ما قبل فتحہ۔ اور حرف لین یعنی یا ساکن ما قبل فتحہ اور واو ساکن ما قبل فتحہ ہو تو اس کو حرف لین کہا جاتا ہے، اور حرف لین مدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو دراصل اس عبارت میں مد فرعی کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ مد کی دو قسمیں ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ تو مد فرعی کی تعریف کر رہے ہیں کہ حرف مد اور حرف لین کی مقدار روایت کے موافق مقدار اصلی سے زیادہ کرنا، یعنی جس طرح روایت ہے روایت کے موافق مقدار اصلی سے زیادہ کرنا۔ تو مقدار اصلی کیا ہے؟ مقدار اصلی یہ ہے کہ حرف مدہ کم از کم 1 الف کے برابر کھینچا جائے، کیونکہ اگر 1 الف کے برابر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو حرف مد ادا ہی نہیں ہوگا۔ اب اس 1 الف سے تجاوز کر کے پڑھنا، وہ بھی روایت کے موافق، اور شرط یہ ہے کہ اس کے بعد حمزہ یا سکون ہو تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ اب اس کا مختصر تعریف یہ کر لیں کہ حرف لین اور حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون ہو تو اس کو مد فرعی کہا جاتا ہے، اور اگر حرف مد کے بعد حمزہ یا سکون نہ ہو تو اس کو مد فرعی نہیں، مد اصلی کہا جائے گا۔ پھر اب مد فرعی کی اور اقسام ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پس اگر حرف مد کے بعد حمزہ ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، متصل، جبکہ حمزہ سے پہلے حرف مد ایک ہی کلمہ میں ہو، یعنی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، منفصل، جبکہ حمزہ سے پہلے حرف مد دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مد منفصل کہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی حرف مد کے بعد حمزہ ہو، حرف مد جیسے یا ساکن ما قبل کسرہ، واو ساکن ما قبل ضمہ، یا الف ما قبل فتحہ، اور اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ اگر اسی کلمہ میں ہو تو کیا بولتے ہیں؟ مد متصل ہوگا، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل کہیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر حرف مد کے بعد سکون ہو تو اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی
حرف مد کے بعد اگر حمزہ ہو تو بھی دو قسمیں ہیں۔ اب آگے اگر سکون ہو، حمزہ نہ ہو سکون ہو تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مد عارض۔ مد عارض کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب کہ حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی ہو متحرک لیکن عارضی طور پر اسے ساکن کیا گیا ہو تو اس کو عارض کہتے ہیں، مد عارض کہتے ہیں۔ نمبر دو مد لازم۔ جب کہ حرف مد کے بعد سکون لازم ہو، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یعنی لازم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر ایک لازم مثقل۔ جب کہ حرف مد کے بعد ساکن مشدد ہو، یعنی مشدد کا ساکن ہو، کیونکہ جو حرف مشدد ہوتا ہے اس میں دو حرف ہوتے ہیں، تو پہلا حرف وہ ساکن ہوتا ہے۔ تو لازم مثقل اس کو کہیں گے جبکہ حرف مد کے بعد سکون ساکن جو ہے مشدد ہو۔ نمبر دو لازم مخفف، اس کو کہیں گے جبکہ حرف مد کے بعد ساکن مخفف ہو۔ پھر مثقل یا مخفف اگر حرف مقطعات میں ہو تو لازم مثقل یا لازم مخفف حرفی ہوں گے۔ یہ چیزیں حرف میں ہو، یعنی حروف مقطعات میں ہو تو لازم مثقل یا لازم مخفف حرفی ہوں گے، ورنہ مثقل یا مخفف کلمی ہوں گے، یعنی اس کے علاوہ اگر حرف میں نہیں تو کلمے میں ہوں گے۔ تو وہ اگر مشدد ہے تو لازم مثقل کلمی ہوں گے، اگر کلمے میں مخفف ہے تو لازم مخفف کلمی ہوں گے۔ فائدہ: اگر سکون لازمی سے پہلے، یعنی سکون جو پہلے سے ساکن ہو اس کو سکون لازم کہتے ہیں، سکون لازمی سے پہلے حرف لین ہو تو مد لین لازم کہتے ہیں، اور اگر سکون عارض سے پہلے حرف لین ہو تو مد لین عارض کہتے ہیں۔ اور آسان سے سمجھنے کے لیے میں ایک نقشہ پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں ساری باتیں آ جائیں گی کہ مد کی دو قسمیں ہیں۔ مد اصلی۔ مد اصلی میں بتا چکا ہوں کہ مد اصلی واو ما قبل واو ساکن ما قبل ضمہ، یا ساکن ما قبل کسرہ، اور الف ما قبل فتحہ، اس کے بعد میں سبب مد نہ ہو۔ سبب مد کیا ہیں؟ دو ہیں، حمزہ اور سکون۔ تو سبب مد نہ ہو تو وہ مد مد اصلی ہوگا، اور سبب مد نہ ہو تو مد اصلی ہوگا، اور اگر سبب مد ہو تو وہ مد فرعی ہوگا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ کیا بولتے ہیں، سبب مد دو ہیں۔ دو کیا ہیں؟ ایک ہے حمزہ، ایک ہے سکون۔ تو اب سبب مد نہ ہو تو مد اصلی ہوگا، اور سبب مد ہو تو مد فرعی ہوگا، اور سبب دو ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مد فرعی یا تو حمزئی ہوگا یا تو سکونی ہوگا۔ دو سبب ہیں، تو یا تو حمزئی ہوگا یا تو سکونی ہوگا، یعنی حاصل کلام یہ ہوا کہ یہ دو قسمیں نکل کے آئیں، حمزئی سکونی۔ پس اگر سبب جو ہے وہ حمزہ کا سبب ہو، حرف مد کے بعد جو سبب پیدا ہو رہا ہے فرعی مد فرعی ہونے کی وہ حمزہ ہو، تو اب وہ حمزہ اگر ہوگا تو وہ دو قسموں پر ہے، یا تو وہ حمزہ متصل ہوگا، ملا ہوگا۔ متصل کے معنی ہوتا ہے ملنا، متصل ہوگا ملا ہوا ہوگا، یعنی ایک ہی کلمہ میں ہو تو اس کو متصل کہتے ہیں، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل کہتے ہی ہیں جو جدا ہو۔ مد متصل کی مثال لے لیجئے، جیسے نشاء، سوء وغیرہ، اور مد منفصل کی مثال لے لیجئے جیسے اتل ما اوحیا، یا اوحیا دوسرا کلمہ ہے وغیرہ۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی ایک سبب، اور دوسری سبب کیا بچی تھی؟ دوسری سبب تھی کہ سکون ہو۔
تو اب اگر حمزئی نہ ہوگا تو سکونی ہوگا، اگر سکونی ہے یعنی سکون ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ کیا ہے کہ سکون یا تو وہ سکون پہلے سے ہوگا یا تو بعد میں اس کو کیا جائے گا۔ تو اگر جو پہلے سے ہی ساکن ہو تو اس کو لازم کہتے ہیں، اور جس کو ساکن کیا جائے اس کو عارض کہتے ہیں۔ پس اگر پہلے سے ساکن ہو تو اس کو لازم کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا یہ جو لازم، یہ جو ساکن ہے، یہ کلمہ ہے کہ حرف ہے۔ اگر یہ کلمے میں ہے تو اس کو لازم کلمی کہیں گے، اور اگر حرف میں ہے تو لازم حرفی کہیں گے۔ اب ایک چیز اور ذہن نشین کریں کہ جو ساکن ہو رہا ہے کہ یہ پہلے سے جو ساکن ہے وہ تشدید کا ساکن ہے یا ویسے ہی ساکن ہے، یعنی حرف ہی ساکن ہے، کیونکہ ساکن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تشدید کا حرف بھی ساکن ہوتا ہے اور دوسرا خود ڈائریکٹ حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو تشدید والے اگر حرف ہے کلمے میں اگر تشدید کا ساکن ہے تو اس کو کہیں گے لازم کلمی مثقل، اور اگر مخفف ہے وہ مشدد نہیں ہے تو اس کو کہیں گے لازم کلمی مخفف۔ پس اگر یہی چیز اگر حرف میں ہو یعنی حروف مقطعات میں ہو تو اس کو کہیں گے لازم حرفی مثقل اگر مشدد ہے تو، اور ورنہ کہیں گے لازم حرفی مخفف۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ سکون۔ تو پس اگر سبب جو ہے وہ سکونی ہو تو سکونی دو طرح کے ہوتا ہے، یا تو پہلے سے ہی ساکن ہوگا یا تو اس کو ساکن کیا جائے گا۔ پس اگر پہلے سے ساکن ہو یعنی وصل میں بھی ساکن تھا اور وقف کر رہے ہیں تب بھی ساکن ہو تو اس کو لازم کہتے ہیں، اور اگر اسے ساکن کیا جائے تو سکون تو ہو رہا ہے لیکن ساکن تھا نہیں، ساکن کیا جا رہا ہے تو اس کو لازم نہیں بلکہ عارض کہیں گے۔ یہ سکون کی دو قسمیں نکلی۔ اب پھر لازم کی بھی دو قسمیں ہیں کہ یہ جو سکون ہو رہا ہے یہ سکون کلمے میں ہو رہا ہے یا حرف میں ہو رہا ہے، یعنی کلمے میں ہو رہا ہے یہ سکون جو پہلے سے ہے کلمے میں ہے یا حروف مقطعات میں ہے۔ پس اگر کلمے میں ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ سکون جو پہلے سے ہے یہ مشدد کا سکون ہے یا مخفف کا سکون ہے، کیونکہ حرف مشدد کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو پس اگر کلمے میں مشدد کا سکون ہے تو اس کو کہیں گے لازم کلمی مثقل، جیسے غالن وغیرہ۔ اور اگر مشدد کا ساکن نہ ہو بلکہ وہ خود ہی مخفف ہو، خود ہی ساکن ہو تو اس کو کہیں گے لازم کلمی مخفف، جیسے آل آن وغیرہ۔ اور ایک چیز اور ذہن نشین کر لیں کہ لازم کلمی مخفف صرف لفظ آل آن میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی لازم کلمی مخفف۔ اب بچا کیا کہ کلمے میں نہ ہو بلکہ حروف مقطعات میں ہو، تو وہاں پر بھی اگر حروف مقطعات میں جو ساکن ہو رہا ہے وہ مشدد کا ساکن ہے تو اس کو کہا جائے گا لازم حرفی مثقل، جیسے سین کی یا پر لازم حرفی مخفف، جیسے طاسین میں سین کی یا پر۔ اب دوسری قسم سکونی کی کہ وہ پہلے سے ساکن نہ ہو بلکہ اس کو ساکن کیا جائے، یعنی اس پر پہلے سے فتحہ رہا ہو۔
تو اس کو ساکن کیا جائے تو اس کی دو قسمیں ہیں، مد عارض، مد لین عارض۔ مد عارض جیسے للہ، یہ ہا جو ہے پہلے سے ساکن نہیں تھا، اس کو ساکن کیا گیا ہے۔ اب مد لین عارض بھی ہوتا ہے اور مد لین لازم بھی ہوتا ہے۔ حرف لین کے بعد سکون لازمی آئے تو مد لین لازم ہوگا، اور مد لین لازم قرآن شریف میں صرف دو جگہ ہیں، پہلا عین مریم میں، دوسرا عین شورى میں۔ اور ایک چیز اور جان لیں کہ حرف لین کے بعد سکون عارض آئے تو مد لین عارض ہوگا، جیسے خوف، قریش وغیرہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟